نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم نے امت مسلمہ کو قادیانیت کے دجل اور کفر سے بچانے کے لیے ہم نے ان اصول اور ضوابط کو بیان کرنا شروع کیا ہے جن کے ذریعے قادیانیوں کو راہ راست اور ہدایت مل سکتی ہے اور مسلمانوں کا عقیدہ ان کے شر سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ 3 اصول بیان کر دیے گئے کہ جب قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر کو سمجھنا ہو تو پہلے نمبر پہ قرآن پاک ہی کے دوسرے مقامات سے اس کی تفسیر کو سمجھا جائے۔ یہ اصول مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی کتاب برکات الدعا میں بیان کیا۔ دوسرا اصول جس نے برکات الدعا میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن پاک کی تفسیر کر دیں تو وہ معتبر ہوگی۔ تیسرا اصول برکات الدعا میں صفحہ 18 پہ یہ بیان کیا تھا کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو کہ وحی کے براہ راست یعنی مخاطب ہیں اور ان کے سامنے وحی اتری اور وہ وسلم کی پہلی کلاس، پہلے صحابہ کی پہلی جماعت ہے، جو وہ بیان کر دیں تفسیر وہ معتبر ہوگی۔ اب اس کے بعد آج چوتھا اصول ہم بیان کرتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے چوتھے درجے میں جن لوگوں کی بات کو ماننا ضروری قرار دیا ہے اور ان کی اطاعت سے نکلنے کو فسق سے تعبیر کیا ہے کہ ان کی اطاعت، ان کی بات ماننے سے فاسق لوگ ہی جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، وہ مجددین امت ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی یہ کہتا ہے کہ مجددین امت یعنی جو دین میں تجدید کا کام کرتے ہیں، دین کے خشک چشموں کو دوبارہ تازہ کرتے ہیں اور دین کے اندر بدعات و رسومات کو مٹا کر سنت کا احیاء کرتے ہیں، ایسے مجددین کے بارے میں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجتے ہیں جو دین کی دوبارہ تجدید کرتا ہے، اسے دوبارہ نئی زندگی دیتا ہے، تو اس کے بارے میں مرزا غلام محمد قادیانی کا ان مجددین کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ اگر جتنی بھی قرآن پاک کی آیات جو قادیانی حضرات پیش کرتے ہیں، اگر یہ ان مجددین کی روایات کو پیش کریں جو ان مجددین کو مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی تسلیم کیا ہے اور یہ قادیانی امت ان کو بحیثیت مجدد کے پیش کرتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ بہت سا اختلاف ختم ہو کر قادیانیوں کو واپس آنے کا اور کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے کا راستہ آسان ہو جائے گا اور راستہ نظر آنے لگ جائے گا۔ اب دیکھیے، یہ کتاب ہے شہادت القرآن اور یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 میں اس کا یعنی جمع کیا ہوا یہ رسالہ ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 344 شہادت القرآن صفحہ نمبر 3 روحانی خزائن صفحہ نمبر 344 اور شہادت القرآن کا صفحہ 48۔ اس کے اوپر مرزا قادیانی یہ کہتا ہے، مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں ہے خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفہ بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر ہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ بات شہادت القرآن کے صفحہ 48 پہ اور روحانی خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 344 کے اوپر اس بات کو لکھا ہے۔ یہ جمع کی صفحہ نمبر 344 روحانی خزائن جلد نمبر 6۔ اب اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ جو مجددین کی بات کو نہ مانے قادی مرزا غلام محمد قادیانی کے نزدیک وہ فاسق ہے۔ اب یہ فیصلہ قادیانیوں کو کرنا ہے کہ ان کا شمار فاسقوں میں ہوتا ہے یا کسی اور میں۔ اسی طرح مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی یہ کتاب فتح الاسلام کے صفحہ نمبر 7 پہ ان مجددین کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، روحانی خزائن کی جلد 3 ہے، روحانی خزائن کا بھی صفحہ 7 ہے اور فتح الاسلام کا صفحہ 9 ہے۔ اس کے اندر کہتا ہے، جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں وہ نرے استغفار فروش نہیں ہوتے، بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور روحانی طور پر آن جناب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں تمام نعمتوں کا وارث بناتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کو دی جاتی ہیں۔ یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 7 اور فتح الاسلام صفحہ 9، یہ ساتھ فتح الاسلام کا صفحہ ہے تو یہ فتح الاسلام صفحہ 9۔ اب ان عبارات کو سامنے رکھ کر اور بھی اس کے بعد اس نے جلد نمبر 7 میں بھی انہی مجددین کی تعریف کی ہے اور مجددین کے بارے میں وضاحت کی ہے باقاعدہ کہ مجدد کون ہوتا ہے۔ اسی کے اندر بھی مجددین کے بارے میں صفحہ 290 روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 290 پہ کہتا ہے کہ مجدد کو اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم اور جو مخفی نکات ہیں ان کے اوپر واقفیت عطا فرماتے ہیں، یعنی مجددین کی ہر حال میں اطاعت کرنا
اور ان کے یہ ضروری ہے قادیانیوں کے ہاں، اور ان کی اطاعت سے نکلنا، ان کی بات کو نہ ماننا یہ فسق ہے۔ اور اصل مصفہ میں جو قادیانیوں کی کتاب ہے اس کے اندر مرزا قادیانی نے 14 صدیوں کے مجددین کی فہرست دے رکھی ہے۔ میں مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں جب بھی قادیانی کوئی آیت آپ کے سامنے پیش کرے، آپ اصل مصفہ کی اس فہرست کو دیکھ لیں، اس میں موجود مجددین کے بیان کردہ معنی کو دیکھ لیں، اور مجددین کا وہ بیان کردہ معنی جو جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، علامہ جلال الدین السیوطی کو، ان حضرات کو اس نے مجددین میں شمار کیا ہے، تو چونکہ ان کی مجدد شمار کرنے کی وجہ سے ان کا بیان کردہ معنی قادیانیوں پر ماننا ضروری ہے، اگر نہیں مانیں گے تو یہ فاسق ہو جائیں گے۔ اس لیے جس آیت کو بھی قادیانی پیش کریں اس کی تفسیر اللہ کی کتاب سے دیکھ لی جائے، رسول اللہ کی حدیث سے دیکھ لی جائے، صحابہ کے اقوال سے دیکھ لی جائے، آخر میں اس کی تفسیر مجددین کی تفاسیر سے دیکھ لی جائے، جیسے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی قادیانی مجددین میں بیان کرتے ہیں۔ اب وہاں سے ان کی تفسیر دیکھ لیں، ان کی تفسیر دیکھنے کے بعد پھر ان سے فیصلہ کروائیں کہ اب اس مجدد کی بات آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اگر آپ اس مجدد کی بات مانتے ہیں تو قادیانیت باقی نہیں رہتی، آپ کو قادیانیت کو چھوڑنا پڑے گا کہ وہ کفر ہے۔ اگر اس کی بات نہیں مانتے تو پھر آپ فاسق بنتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے مجددین کی بات کا انکار کرنے والے کو فاسق قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادیانیوں کو اپنے نبی کی بات ماننے اور صحابہ کی بات ماننے، اور جو ان کے مزعومہ مجددین ہیں، جو ان کے زوم میں جن کو یہ مجدد سمجھتے ہیں، انہی کی بات کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور واپسی اسلام کے راستے ان کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔